تو جو لوگ اللہ کی یاد میں نکلے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کر رہے ہیں، جو اپنے خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ان کا کوئی دنیاوی مددگار ہو نہ ہو، اللہ نے قرآن میں سند نازل کر دی ہے، ان اللہ مع المتقین، کہ میں ان کا مددگار ہوں۔ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے متقی ہیں، اللہ کے پرہیزگار ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع المتقین، یقیناً بے شک میری مدد ان کے ساتھ۔ تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ جب دین میں نکلیں گے، غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، تہمتیں بھی لگیں گی، الزام بھی ہوں گے، لوگ تنگی بھی دیں گے، معیشت کی تنگی بھی آئے گی، گرمی و گھبراہٹ بھی ہوگی، لیکن اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر تم مزید کامیابی چاہتے ہو وَأَنفِقُوا، یہ ایک ہی لفظ ہے اور کمال اس کے اندر وسعتیں، تشریحات اگر اس کی بیان کی جائیں، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ اب اس میں اللہ نے مال کا ذکر کیا ہے اور جان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور وقت آتا ہے پھر آقا حسین اولاد کو بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ تین چیزیں بڑی ہیں، اولاد، مال اور اپنی جان۔ اب انفقوا کی جب تفسیر ہم کریں گے، اس میں ہم تینوں چیزوں کو ذکر میں لائیں گے، مال بھی، اولاد بھی، اور اس کی اپنی جان بھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا، خرچ کرو۔ کہاں پر اللہ خرچ کریں؟ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب خرچ کرنے کے لیے کیا مالدار ہونا ضروری ہے؟ کروڑوں اربوں کا بینک بیلنس ہونا ضروری ہے؟ اس کا بہت وسیع و عریض بزنس ہونا ضروری ہے؟ خرچ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک صحابی کے پاس پیاس کی حالت میں، جہاد کی حالت میں، میدان جہاد کے اندر، زخموں کے اندر اور خون میں لت پت صحابی کے پاس پانی پہنچتا ہے تو دوسرے کی آواز آتی ہے پیاس، تو وہ اسے دے دیتے ہیں۔ میدان عمل ہے، جہاد ہے، اور پیاس پھر زخموں کی حالت میں اور اتنی گرمی میں۔ پتہ چلا کہ اگر آپ کے پاس 2-3 گھونٹ پانی ہے، اگر اس کو بھی تقسیم کر دیا ہے تو پھر آپ کا نام وَأَنفِقُوا والے لوگوں میں لکھا جائے گا، اور سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔